اس طرح نہیں کہنا چاہیے. پھر کیا ہوا, اللہ نے اس کو باغ کا کیا کر دیا, صفایا کر دیا. پھر وہ ہاتھوں کو ملنے لگا. تو انسان جو بھی کام کرے تو اس کو انشاءاللہ کہنا چاہیے کہ اللہ کو منظور ہوا. جیسے ہم اردو میں کہنا اگر اللہ کو منظور ہوا, اردو میں انشاءاللہ کا وہی مطلب ہے عربی میں اگر اللہ نے چاہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عتاب فرمایا, رب کی طرف سے عتاب آیا کہ آپ اگر انشاءاللہ کہتے تو جو دن آپ نے بتایا تھا اس دن جواب مل جاتا. بہرحال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ جوابات تو دے دیے, لیکن نہ یہودی مسلمان ہوئے اور نہ وہ مشرکین مکہ مسلمان ہوئے. اس لیے تو اللہ قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ان کے منہ مانگا معجزات ہم ظاہر کریں, ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں. یہ ایک بہانے بنا رہے ہیں. اصل میں وہ نہیں چاہتے کہ ہماری سرداری ختم ہو. ان کے اندر چودراہٹ کا تکبر ہے, سرداری کا تکبر ہے, غرور ہے, پیسے کا تکبر ہے. وہ نہیں چاہتے کہ وہ ختم ہو. اگر آپ ظاہر کریں تو بھی ایمان نہیں لائیں گے. جیسے 8ویں سپارے کے شروع میں ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. اگر ہم فرشتے بھی نازل کریں اور مردے اٹھ کے جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کریں, ان کو زندہ کریں, ان سے باتیں بھی کریں, اور ہر چیز ہم سامنے لا کھڑا کر دیں تو بھی انہوں نے ایمان نہیں لایا. میں تو رب العالمین میں ان کے مزاج کو جانتا ہوں. اللہ اکبر. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو جس وقت یاد آ جائے تو اس وقت پھر جو ہے انشاءاللہ کہہ دو, انشاءاللہ کہہ دو. تو بھولنے کی وجہ سے جس تبرک سے محروم ہوئے تھے وہ تبرک و ثمرات اللہ پھر عطا کر دے گا. انشاءاللہ کا جو مسئلہ ہے اس سے بعض فقہی مسائل بھی متعلق ہیں. فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا لے اور ساتھ انشاءاللہ کہہ دے اور پھر قسم پوری نہ ہو جائے تو وہ حانث نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے اس کام کو اللہ کی مشیت پر موقوف کیا تھا, اور جب وہ نہیں ہوا تو اس کا اللہ کی مشیت نہیں تھی. لیکن جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے. جان بوجھ کر یہ قسم کی توہین ہے, اور جان بوجھ کر اگر عذر کی وجہ سے, مجبوری کی وجہ سے نہ کر سکے. انشاءاللہ کے فوائد ہے یہ, عذر مجبوری کی وجہ سے تو گناہ گار نہیں ہوگا. اس طرح اگر ایک آدمی وعدہ کر لیتا اور پھر عذر مجبوری کی وجہ سے وعدے کے ساتھ انشاءاللہ اس نے کہا تھا وہ پورا نہ کر سکا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا, وہ وعدہ اس پر لازم نہیں ہوگا. اگر مجبوری کی وجہ سے گناہ نہیں ہوگا. باقی جان بوجھ کر وعدہ کی خلاف ورزی کرنا اور شروع سے یہ نیت کرنا کہ میں نے انشاءاللہ کہا اپنے وعدہ پورا نہیں کرنا, تو ظاہر ہے یہ تو گستاخی اور دھوکے والی بات ہے اور گناہ ہے. اس میں کیا ہے؟ گناہ. ایسے ہی اگر آدمی کسی کو کوئی مجبور کر دے کہ بیوی کو 3 طلاق دے دے اور وہ 3 طلاق دے دیتا ہے اور متصل ساتھ کہتے ہیں انشاءاللہ طلاق نہیں ہوگی. اس لیے کہ اس نے طلاق دینے کے فعل کو اللہ کی مشیت کے ساتھ منسلک کیا ہے, اور اللہ کی مشیت ہمیں معلوم نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا ایک واقعہ مشہور ہے اس سلسلے میں. منصور جو خلیفہ تھا, منصور بادشاہ, تو ایک مرتبہ کسی آدمی نے کہا کہ آپ کے جد امجد عبداللہ ابن عباس سے ان کا جو مسلک ہے کہ ایک آدمی اگر قسم کھا لے یا کوئی اور کام کر لے, انشاءاللہ اس وقت نہ کہے, سال بعد کہے, سال بعد تو بھی اسے انشاءاللہ کا اعتبار ہو. امام ابو حنیفہ اس کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اگر کسی نے انشاءاللہ متصل کہا تو پھر ظاہر ہے وہ چیز اس کے لیے لازم نہیں ہوگی, اس کام کا کرنا لازم نہیں ہوگا. متصل نہیں کہا تو پھر اس کے لیے وہ کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا, قسم میں حانث ہو جائے گا, طلاق پڑ جائے گی. اگر کوئی اور بھی ائمہ اس طرح کہہ رہے ہیں تو منصور بادشاہ کو نے امام حنیفہ کو طلب کری ہوئی, آپ میرے جد امجد کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر سال بعد بھی کوئی کہتا ہے تو اس کا اعتبار ہوگا, تم کہتے اعتبار نہیں ہوگا.
اس نے کہا میرا مسلک بالکل اس طرح ہے، لیکن تمہارا فائدہ جو میرا مسلک ہے اسی میں ہے۔ میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہ وہ اس طرح کہ لوگوں سے جو اپنی خلافت پر بیعت لیتے ہو، اپنی خلافت پر بیعت لیتے ہو، اطاعت پر بیعت لیتے ہو، پھر لوگ اس طرح آپ کے سامنے پھر بیعت کریں گے، خلافت کی بیعت کریں گے، اطاعت کی بیعت کریں گے، لیکن جب یہاں سے نکلیں گے گھر جا کے ادھر کہیں گے انشاءاللہ، تو آپ کی اطاعت ان کو لازم نہیں ہوگی، آپ کی اطاعت ان کو لازم پھر نہیں ہوگی، تو پھر ظاہر ہے پھر وہ آپ کی اطاعت جب ان کے اوپر فرض نہیں ہوگی، واجب نہیں ہوگی، تو پھر آپ کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اس میں تو آپ کی خیر ہے کہ متصل کہنے کا اعتبار ہو، اس سے لازم ہو اطاعت، متصل کہنے کا اعتبار ہو اور اس سے اطاعت لازم نہ ہو، لیکن اس کے بعد اگر کہے تو پھر کیا ہو، اس کا اعتبار نہ ہو، اطاعت لازم ہو۔ انشاءاللہ اگر متصل بات کہے تو اس کا اعتبار ہو، اطاعت کیا ہو، اس وقت اگر کوئی آدمی انشاءاللہ کہہ دے تو اطاعت لازم نہ ہو، متصل کہنے کا اعتبار ہو، اطاعت لازم نہ ہو، اور گھر میں جا کے اگر کوئی انشاءاللہ کہے تو اس کا اعتبار نہ ہو، اطاعت لازم ہو، اس میں تیری خیر ہے۔ اس طرح پھر لوگ تیری اطاعت سے نہیں نکلیں گے، نہیں تو پھر تیرے سامنے اطاعت ہوگی، گھر باہر جا کے انشاءاللہ کہیں گے تو اطاعت لازم نہیں ہوگی، اور تیری اطاعت سے نکلیں گے، خیر پیر سے نکلیں گے۔ پھر بادشاہ خلیفہ کی سمجھ میں بات آئی اور اس نے اس آدمی کو اپنے دربار سے نکال لیا کہ تو فضول بات کہہ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ نے جو بات کہہ رہی کیا ہے، یہ صحیح ہے۔ نماز کا بھی یہی حکم ہے کہ ایک آدمی اگر، جیسے اللہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ اگر بھول جاؤ اور پھر یاد آ جائے اس وقت انشاءاللہ کہو، تو انشاءاللہ کہنے کی جو برکات ہیں، ثمرات ہیں، وہ تمہیں مل جائیں گے۔ تو اسی طرح اگر آدمی نماز بھول جائے یا سویا رہ جائے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب وہ اٹھ جائے، بیدار ہو جائے یا اس کو یاد آ جائے تو اس وقت فوراً پھر نماز پڑھ لے، اگر وقت ہو تو ادا ہو جائے گی، وقت نہ ہو تو قضا ہو جائے گی نماز۔ اچھا جی، آگے پھر اصحاب کہف غار میں اس کی رہنے کی جو مدت ہے اس کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اور ہرگز آپ نہ کہیں کسی چیز کے واسطے، انی فاعل ذالک، کہ میں اس کو کرنے والا ہوں، غدا کل، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کو یاد کرو، اذا نسیت، جب آپ بھول جائیں، اپنے رب کا ذکر کریں، جب آپ بھول جائیں، جب یاد آ جائے اس وقت پہ ذکر کریں۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قریب ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا اس بات کی طرف لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، جو ہدایت کے اعتبار سے زیادہ قریبی ہو، مطلب ہے میری نبوت اور رسالت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی مضبوط دلیل دے سکتا ہے اصحاب کہف کے واقعہ سے۔ اللہ اکبر۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، اور ٹھہرے وہ اپنی غار میں 300 سال، وَازْدَادُوا 9، اور زیادہ کی انہوں نے 9 سال، 309 برس۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے اس مدت کو جتنی مدت وہ رہے غار میں۔ لہو غیب السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے غیب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، آسمان اور زمین کی غیب کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں غیب نہیں ہیں، اسے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، پوشیدہ اور غائب ہے ہماری نظروں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو سامنے ساری کی ساری باتیں، اب صرف ہی و اسمع، کیا خوب ہی وہ دیکھنے والا ہے اور کیا خوب ہی وہ سننے والا ہے، وہ تو ہر وقت دیکھتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، پردے کے پیچھے بھی دیکھتا ہے، پردے کے آگے بھی دیکھتا ہے، اندھیرے میں بھی روشنی میں بھی۔ ما لہ من دونہ من ولی، نہیں ہے ان بندوں کے واسطے اس کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار، کار ساز، کام بنانے والا۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا،
اور نہ وہ شریک کرتا ہے اپنے فیصلے میں کسی کو، وہ اکیلے ہی فیصلے کرتا ہے، اکیلے فیصلے میں اس کا کوئی معاون نہیں، کسی کے تعاون کا، مشورے کا محتاج نہیں۔ اللہ سبحانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔